بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی اول کے طلباء متوجہ ہوں۔ آج ہم بھاشا بھارتی بھاگ 4 کا پاٹھ نمبر 11 پڑھیں گے۔ یہ پیج نمبر 33 پر سبق موجود ہے۔ پراچین کال کی بات ہے۔ پراچین کال کہتے ہیں زمانے ماضی کی، پرانے دور کی بات ہے۔ ایک راجا تھا، اس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ بہت شکتیشالی اور اہنکاری تھا۔ شکتیشالی، طاقتور اور اہنکاری کہتے ہیں گھمنڈی۔ اس نے انیک چھوٹے چھوٹے راجیوں کو اپنے راجیہ میں ملا لیا۔ چھوٹے چھوٹے راجیہ ریاستوں کو اپنی ریاست میں ملا لیا۔ ابرہہ نے اپنے راجیہ یمن میں گرجا بنوایا۔ اس کی اچھا تھی کہ اس گرجا میں پوجا کی جائے اور اسی کو ایشور کا گھر مانا جائے۔ گرجا کہتے ہیں عیسائیوں کا گردوارا، عیسائیوں کا گھر۔ اس ابرہہ کو گیان تھا کہ مکے میں ایشور کا گھر ہے۔ ابرہہ یہ بادشاہ ہے، اس کو علم تھا کہ مکے میں خدا کا گھر ہے۔ سب لوگ اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ اس کے چاروں اور چکر لگاتے تتھا طواف کرتے ہیں۔ ابرہہ نے وچار کیا، سوچا کہ یدی میں کعبے کو توڑ دوں تو پھر سنسار میں میرے بنائے ہوئے پوجا گھر کے اترکت کوئی ایشور کا گھر نہیں رہے گا۔ پوجا گھر، عبادت گاہ کے علاوہ کوئی خدا کا گھر نہیں رہے گا، ایشور کا گھر نہیں رہے گا۔ سب اسی گھر کی پوجا کریں گے۔ یہ سوچ کر اس نے مکہ پر ہاتھیوں کی سینا سے آکرمن حملہ کر دیا۔ مکہ واسیوں کو جب ابرہہ کے آکرمن کی سوچنا ملی، حملے کی اطلاع ملی تو وہ گھبرا گئے۔ سب اکٹھا ہو کر اپنے سردار عبد المطلب کے پاس آئے اور ابرہہ کے آکرمن سے اوگت کرایا، حملے کے بارے میں بتایا۔ ابرہہ کے سینکوں نے بہت سے پشوؤں کو اپنے اختیار میں، قبضے میں کر لیا۔ جانوروں میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ اسی سمے ابرہہ کا دوت آیا۔ اس نے کہا میں مکہ کے سردار سے ملنا چاہتا ہوں۔ دوت کو عبد المطلب سے ملوایا گیا۔ دوت نے ان سے کہا ابرہہ کا ادیشیہ تم سے یدھ کرنا نہیں ہے۔ ابرہہ کا مقصد تم سے جنگ کرنا نہیں ہے۔ وہ تو کعبہ کو گرانا چاہتے ہیں۔ یدی تم ان سے نہ لڑو تو وہ تمہیں کوئی ہانی نہیں پہنچائیں گے۔ ہانی کہتے نقصان۔ پھر وہ عبد المطلب کو ابرہہ کے پاس لے گیا۔ ابرہہ ان کے شخصیت کو دیکھ کر بہت متاثر۔ وہ اپنے آسن سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آسن نشست سے پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا میرے اونٹ جو پکڑ لیے گئے ہیں وہ مجھے دے دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا آپ کو دیکھ کر تو میں پربھاوت ہوا تھا، آپ کی یہ مانگ اچھی نہیں لگی۔ آپ نے اس گھر کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جسے آپ ایشور کا گھر مانتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا میں تو کیول اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، ان کے سلسلے میں پرارتھنا کر رہا ہوں۔ دعا
کعبہ ایشور کا گھر ہے، ایشور اس کا مالک ہے، وہی اس کا رکشک ہے، رکشک محافظ، وہ سوئم اس کی رکشا کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے کہا وہ اس کو مجھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر مکے میں آ گئے۔ انہوں نے آدیش حکم دیا کہ سب لوگ اپنے پریواروں کے ساتھ پہاڑوں میں چلے جائیں۔ پھر انہوں نے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور کعبہ کے دوار کا کنڈا پکڑ کر ایشور سے پرارتھنا کی، اے اللہ، اپنے گھر کی اور گھر کے سیوکوں کی رکشا کر، سیوک خادمین کی حفاظت فرما۔ ابرہہ نے سینکوں کو آکرمن کرنے کا آدیش دیا، آکرمن کرنے کا۔ ہاتھیوں کی سینا آگے بڑھی، پرنتو یہ کیا، ابرہہ کا ہاتھی مکے کی سیما پر ہی بیٹھ گیا، اس کو انکش مار مار کر گھائل کر دیا، پرنتو ہاتھی آگے نہ بڑھا۔ انکش نکیلا اوزار کو کہتے ہیں۔ اسی سمے آکاش سے چڑیوں کے جھنڈ آئے، انہوں نے ابرہہ کی سینا پر پتھروں کی ورشا کر دی، پتھروں کی بارش، جس پر بھی ایک پتھر گرتا اس کا شریر گلنے لگتا۔ ابرہہ کے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سارے سینک اور ہاتھی وہیں مارے گئے۔ ابرہہ کا گھمنڈ مٹی میں مل گیا، ایشور نے اپنے گھر کی رکشا کی، حفاظت کی۔ اس کے الفاظ و معانی آپ دیکھ لیں۔ دودھ، پرتیندھی، شکتیشالی، طاقت اور اہنکاری، گھمنڈی، اوگت، خبر کرنا، بتانا، ویکتتو، شخصیت، سوئم، خود، آکرمن، حملہ، چڑھائی، ادیشی، مقصد، دھیے، پراچین، پرانا، اترکت، علاوہ، ایکتر، اکٹھا، سوامی، مالک، رکشک، حفاظت کرنے والا، انکش، نکیلا، اوزار۔ اور تم طلبہ اس کو یاد کریں محنت سے۔ وعلینا الا البلاغ۔